اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا ایک بہت بڑی سپر پاور ہے. مجھے اچھا لگے نہ لگے، آپ کو لگے نہ لگے، وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ. اور ہمیں بڑا فرق ہے. دیکھیے آپ ایک بڑا ملک ہے، $4 ٹریلین کی جی ڈی پی، 1.4 بلین لوگ، بڑا کچھ ہے آپ کے پاس. ہم اپنے ملک کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں پہ نفرت کی سائیکالوجی جو بنائی گئی ہے اس میں کبھی پاکستان پنپ نہیں سکتا. اسرائیل کے جو فارن منسٹر ہیں وہ انڈیا آئے ہوئے ہیں. What do you make of that? اسرائیل کو اس وقت کوئی دنیا میں ویلکم نہیں کر رہا، لیکن انڈیا ویلکم کر رہا ہے. اور ایٹ دس مومنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں سوائے امریکہ کے اور انڈیا کے، آپ کو لگتا ہے کہ دس واز اے رائٹ ٹائم؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا ایک بہت بڑی سپر پاور ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انڈیا سپر پاور ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈپلومیٹک جو انہوں نے بات چیت کر دی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اسرائیل اور انڈیا کے جو ریلیشنس ہیں وہ کافی سالوں سے بہت مضبوط رہے ہیں. اور میں ریلائبلٹی اور ٹرسٹ دو ورڈز اس کو بار بار استعمال ہوئے ہیں اس ایگریمنٹ میں. جو یہ ایم او یو سائن ہوا ہے آپ نے پڑھا ہوگا، تو یہ دو ورڈز کو میں ہائی لائٹ اس کو اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اسرائیل ایک اکیلا دیش ہے جس نے بھارت کا ساتھ نہیں چھوڑا کبھی بھی. اور اگر میں کارگل اس کو لڑائی کی بات کروں، جب اس کو لیزر گائیڈڈ ویپنز ٹیکنالوجی بہت کم کنٹریز کے پاس تھی، اسرائیل کے پاس تھی، اور اسرائیل نے ہم کو دیے. اور اس بالاکوٹ میں بھی ہم نے دیکھا جس طریقے سے اسپائس 2000 میزائلز اور راکٹس ہم کو اسرائیل نے سپلائی کیا. اور پھر اس کے بعد تو ابھی تو ایک نیکسٹ لیول پہ ہماری کوآپریشن ہے اسرائیل کے ساتھ. بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ بھارت اور اسرائیل کے جو ریلیشنز ہیں وہ خالی ڈیفنس کی شیتر میں نہیں ہے، ٹیکنالوجی کے شیتر میں ہے، ایگریکلچرل جو سسٹمز ہیں اس کے ایکچولی شیتر میں ہے. 7 اکتوبر کو جو اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا 2023 میں، پرائم منسٹر مودی واز دا فرسٹ لیڈر who stood by Israel and said کہ اس کو فون کال کیا تھا نیتنیاہو کو اور ری انشور کیا تھا کہ بھارت آپ کے ساتھ. اور ہمیں بڑا فرق ہے. دیکھیے آپ ایک بڑا ملک ہے، $4 ٹریلین کی جی ڈی پی، 1.4 بلین لوگ، بڑا کچھ ہے آپ کے پاس. آپ اور ہمیں فرق ہے. ہم تھرڈ پارٹی انٹرونشن Thank God you realize that. نہیں Thank God you realize that because very few people in Pakistan actually admit what actually you are telling me on this program. میں آپ کو جس Thank you for that. میں آپ کو جس ڈائریکشن پہ لے کے جا رہا ہوں وہ بھی سنیں نا. میں کہہ رہا ہوں آپ اتنا بڑا ملک ہے، 1.4 بلین پاپولیشن، ٹریلینز آف ڈالرز کی اکانومی، آپ کا بولنا بنتا ہے. آپ کی اسٹریٹجک اٹانومی کی پالیسی ہے نا. آپ انڈیپینڈنس کے دائیں ہیں بہت بڑے. آپ کہتے ہیں جی ہم تھرڈ پارٹی انٹرونشن نہیں مانتے. ہم تو تھرڈ پارٹی انٹرونشن کو مانتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں تیسری پارٹی کو بیچ میں ہونا چاہیے. انڈیا از ناٹ اے ریسپانسبل پلیئر ان ساؤتھ ایشیا. تو آپ کو بولنا چاہیے. آپ کہتے ہیں نا تھرڈ پارٹی نہیں ہوگی، آپ تھرڈ پارٹی کے خلاف ہیں. ہم تو نہیں خلاف. تو ہم تو امریکہ کے کسی بھی رول کے ساؤتھ ایشیا میں اس کو ویلیو دیتے ہیں. امریکہ ہو کوئی بھی ہو جو چیزوں کو نارملائز کر سکے، ہم تو اس کو ویلیو دیتے ہیں. آپ لوگ اس کو ویلیو نہیں دیتے، آپ اس کے خلاف ہیں. اور عوام کو لوٹنے کے لیے ان کو بنائیں گے. وہ گیس کے محکمے ہو، وہ بجلی کا محکمہ ہو، یا کسی اور کوئی اور ادارے کی بات کرنے، وہ صرف اسی لیے کہ بھئی ہم نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہے اور پھر اس کو واپس کرنا ہے سود سمیت. اس کے لیے ہم نے عوام کا جو خون تو نہیں ہے لیکن ان کی ہڈیاں نوچنی ہے، اس کا جو ہے نا گودا بنانا ہے، اس کا پاؤڈر بنانا ہے. یہ کام ہمارے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں. اسی حکومت میں یہ جو موجودہ حکومت ہے، یعنی جس کو یہ صاحب جو ہیں جنرل شہباز شریف میں بولنے والا ہوتا ہوں، پتہ نہیں میرے منہ سے جنرل کیوں نکل رہا، کیونکہ ہر طرف جرنیلی شرنیلی چل رہی ہوتی ہے، تو شاید اس وجہ سے ہمیں بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ سارا سسٹم کیونکہ وہ جنرلز ہی چلا رہے ہوتے ہیں تو شاید اس لیے ان کے نام کے ساتھ بھی. ایسے اعزازی
وہ تو دینا چاہیے، بنتا ہے ان کا حق. یہ شاہ صاحب کو تھوڑا سوچنا چاہیے. خیر آتے ہیں ذرا عوام کے مسئلے پہ کہ چینی کے ریٹ ڈبل سے اوپر ہو گئے. اس کی ذمہ داری کیا عمران خان کی ہے یا یہ ذمہ داری یہ حکومت لے گی یا بے شرمی مزید دکھائے گی جو یہ دکھاتی ہے. دوسرے نمبر پہ آ جاتے یہ آٹے کے ریٹس، ویٹ پرائسز. وہ بڑی کس نے بڑھائی؟ کیا یہ گندم، یہ آٹا عمران خان یا اس کی پارٹی والے کہیں چپ چپا کے تو نہیں دے رہے تھے پاکستان کے خلاف؟ کیونکہ ان کی سازشیں بہت ساری ہیں. تو ہو سکتے یہ بھی سازش کر رہے ہو کہ یار اس حکومت کو بدنام کرنے کے لیے جو بڑی نیک نام حکومت ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی بڑی سازش رچائی ہو، کیونکہ وہ سازشوں میں بڑے تیز ہیں. تو اس کا پتہ لگانا چاہیے کہ آٹے کے ڈبل سے بھی اوپر ریٹ ہوئے تو یہ جیل سے کیا تگڑم لڑا رہے ہیں یہ عمران خان صاحب جو ہے، جس کی وجہ سے یہ کچھ ہوا. بجلی کے ریٹ 3 گنا زیادہ ہو گئے. گیس کے ریٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 107 روپے کی گیس استعمال کی ہے اور 950 روپے اس کا بل ہے. تو یقیناً یہ باقی پیسے جو لیے جا رہے ہیں ہر کسی سے لیے جا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو پریکٹیکل اگزامپل دیتا ہوں. تو وہ 800 یا 850 روپیہ جو مجھ سے لیے جا رہے ہیں وہ ٹیکس کی مد میں تو یہی کہوں گا نا کہ آپ مجھ سے اگر ایکسٹرا لے رہے ہیں تو یقیناً وہ ٹیکسز کی مد میں یا ہو سکتے کچھ اور ہو، لیکن آپ مجھ سے لے رہے ہیں. اوور بلنگ کی مد میں آپ مجھ سے لوٹ رہے ہیں. پیٹرول ڈیزل سستا ہو رہا ہے لیکن پاکستان میں مہنگا ہو رہا ہے. اسی طرح کی بے شمار چیزیں، یعنی عام میں کہتا ہوں سینیٹری پیڈز. پاکستان ہمیشہ سے ہی مسلم ورلڈ میں اپنی امیج بنانے کے لیے اسرائیل کے اگینسٹ رہتا ہے اور اسرائیل کے خلاف بہت سارے ایسے بیان دیتا ہے جو کہ اسے دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری طرف اسرائیل ہے جس کے لیے پاکستان ایک نان اینٹی دیش ہے. پاکستان کو وہ بالکل بھی بھاؤ نہیں دیتا. دوسری طرف اسرائیل کا دنیا بھر میں کافی زیادہ رسوخ ہے، خاص کر امریکہ کے اندر. جو بھی اسرائیل چاہتا ہے امریکہ اس بات کو کاٹتا نہیں ہے اور اسی سے پتہ چلتا ہے اسرائیل کی کتنی پاور ہے اس دنیا میں. اور حال ہی میں جب اسرائیل کے فارن منسٹر بھارت آئے اور بھارت آنے کے دوران انہوں نے بھارت کے بارے میں کئی اچھی باتیں بولی، بہت سارے ایگریمنٹس کیے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت ایک سپر پاور ہے. اور اس چیز کو سن کر پاکستان بہت ہی زیادہ انکمفرٹیبل ہو گیا اور پاکستان کہیں نہ کہیں انفیریورٹی کمپلیکس کا بھی شکار ہو گیا کیونکہ اسرائیل نے بھارت کو سپر پاور بول دیا. اس لیے پاکستان اب اسرائیل سے بہت ہی زیادہ چڑا ہوا بیٹھا ہے کیونکہ پاکستان کے نیشنل ٹی وی پر اسرائیل کے بارے میں کافی زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کی اصلیت کیا ہے.